معزز ناظرین، ہم کچھ دیر انتظار کے بعد، شاید غالباً 1 منٹ کے بعد اس محفل کا آغاز کریں گے۔ معزز ناظرین، آج کی اس محفل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم جمع ہوئے ہیں یہاں تاکہ ہم مرحوم جناب محمد امیر محمد خان محمودآباد کے خدمات کا اعتراف کریں اور ان کو اپنی خراج عقیدت پیش کریں۔ آج کی اس محفل میں آپ کچھ ایسے ہستیوں کو سنیں گے جو راجہ صاحب کو قریب سے جانتے تھے۔ میرا راجہ صاحب سے تعارف محض غائبانہ ہے، تو میں اپنی گفتگو کو مختصر ہی رکھوں گا۔ The quality of Raja Sahib that many people have commented upon eloquently is that he was multidimensional. He was a polymath and a polyglot. He was conversant in and steeped in disciplines such as mathematics and astronomy, philosophy and poetry, religion and political commentary. But he was also comfortable in several languages: Urdu and Farsi, English and French, Arabic and God knows which others. چنانچہ اس محفل کو بھی ہم ملٹی لنگوئل رکھیں گے، and I will invite speakers to speak in any language of their choice. آپ چاہے اردو میں بولیں، انگریزی میں بولیں، یا پھر دونوں زبانوں میں شفٹ کرتے رہیں، آپ کی مرضی۔ میں تمہیداً بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ گو کہ میں راجہ صاحب سے ملا نہیں، لیکن کم از کم 15 سال سے ان کے تحت اللفظ مرثیے میں یوٹیوب پر سنتا آ رہا ہوں۔ آپ میں سے دیگر افراد نے بھی ایک تاریخی مرثیہ سنا ہوگا حضرت حر کی شان میں، جو انہوں نے سنایا تھا۔ یہ مرثیے کا پس منظر انہوں نے یوں بیان کیا کہ غالباً ان کے والد نے لکھا تھا، جو کہ ناتمام رہ گیا تھا، لیکن راجہ صاحب نے فرمایا کہ اس مرثیے کو مکمل کرنے کے لیے ان کے چچا نے اس میں پیوند لگائے ان کے پردادا کی مرثیے کے بندوں سے۔ مرثیے کا پس منظر ہی اتنا خوب تھا، اور راجہ صاحب نے پھر اس کے بعد اتنی روانی کے ساتھ سنایا تھا کہ میں تو دنگ ہی رہ گیا۔ دیکھیے، ایسے کہانیوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاعری، مرثیہ گوئی اور لطافت ان کو کس طرح ورثے میں ملی، اور کس طرح انہوں نے اس ورثے میں اضافہ ہی کیا۔ ناصر کاظمی کے نظم کے 4 بند یاد آتے ہیں کہ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ بس ایک موتی سی چھپ دکھا کر، ان کے رحلت کے تعلق سے، بس ایک موتی کی چھپ دکھا کر، بس ایک میٹھی سی دھن سنا کر، ستارے شام بن کے آیا، برنگ خواب سحر گیا وہ۔ The contributions of this great man to the cultural landscape of post-colonial India will become even more apparent in years to come. But I do want to limit my comments now to give time to others who knew him personally. So without further ado, I will start calling upon the 10 scheduled speakers for today. I request that all speakers limit their comments to 10 minutes or fewer. So our first speaker will be Janab Mahmud Abdi. Abdi Sahab is a lawyer, an oral and cultural historian, and some of you may have known him as the founder of 2 very popular YouTube channels, that is Culture Bazaar and Hamara Dalan. اسی کے ساتھ جناب محمود آبدی۔ جی آداب۔ رضا میر صاحب، بہت بہت شکریہ اس تمہید کے لیے، جس طرح سے آپ نے راجہ صاحب کی پوری شخصیت کو چند لفظوں میں سمیٹ کر ناظرین و سامعین کے سامنے رکھا ہے۔
اور آج کی اس نشست کا جو مقصد ہے اس کو بھی بیان کیا ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ رجا صاحب محمود آباد سے آپ کا کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، تو اسی طرح سے ہم بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم لکھنؤ سے بہت عرصے سے باہر ہیں. ہمارا ان سے کوئی ملاقات مشکل سے 4-5 مرتبہ ہوئی ہوگی، اور وہ بھی اتفاقاً. ایک مرتبہ وہ سپریم کورٹ میں اپنے وکیل صاحب کو ڈھونڈ رہے تھے، تو ایک برآمدے میں ہم ان کو مل گئے کورٹ کے، تو ہم نے ان کو تسلیم کی اور ان سے بتایا اپنا تعارف. تو ان کو لکھنؤ سے جب معلوم ہوا کہ ہم لکھنؤ سے ہیں، تو صاحب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بہت دیر تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے. اس میں مقدمے کی باتیں کم اور کلچرل ہیریٹیج کی باتیں زیادہ ہو رہی تھیں. تو ان کے دل کے قریب مجھے لگتا تھا کہ سب سے زیادہ جو ان کے مطلب کور آف ہارٹ میں جو چیز تھی وہ لکھنؤ کی تہذیب، اودھ کی تہذیب، اور یہاں کے جو مراسم ہیں اور جو کلچرل نوانسز ہیں وہ بہت زیادہ پریشس تھی ان کے لیے. ان کے بارے میں ہمارا جو پرسپیکٹو ہے اٹس اے ویری آبجیکٹو اینڈ ویری ڈسپیشنیٹ. چونکہ ہم ان سے بہت زیادہ کلوز نہیں رہے تھے، تو ہمارا اسسمنٹ ہاؤ دا پیپل پرسیوڈ ہم، یہ ہمارا آسپیکٹ ہے. جو ٹائمز آف انڈیا میں ہم نے ایک ان کی 40ویں کے موقع پر ایک پیس لکھا بھی تھا، اس پہ بھی ہم نے یہی ذکر کیا تھا. تو کچھ چیزیں جو ایک عام آدمی جو ان کو دور سے دیکھتا تھا، اس کا کیا پس منظر، اس کا کیا ایک امپریشن ہوتا تھا ان کے بارے میں، کیا تاثر ہوتا تھا، ان کو چند لفظوں میں، کیونکہ 10 منٹ کا وقت ہے، ہم بیان کر سکتے ہیں. کہ ہم نے اس میں یہ بیان کیا تھا، شروعات کی تھی کہ راجا صاحب مرحوم جو تھے وہ ڈاکٹر کرن سنگھ جو جموں کشمیر کے فارمر مہاراجا ہیں، ان سے اور ان میں بہت سملیرٹی تھی. کیونکہ ڈاکٹر کرن سنگھ جو آپ کے یو ایس میں ہندوستان کے ایمبیسڈر بھی رہے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ ہم اس برادری میں جو لیگ آف ایکس رولرز ہے اس میں بہت اکیلے ہیں، چونکہ نہ ہمارے پاس آرمری کا کوئی کلیکشن ہے، نہ ہتھیار ہیں، نہ اسٹفڈ اینیملز ہیں جو شکاروں میں ہم نے ٹرافی کی طرح جیتے ہوں اور ان کو اپنے ہال میں یا ڈرائنگ روم میں لگایا ہو. میرے پاس صرف کلیکشن ہے تو کتابوں کا اور میوزیکل انسٹرومنٹس کا. راجا صاحب بھی اسی طرح سے جو یو پی کی ایرسٹوکریسی تھی نان رولنگ اسٹیٹس میں، جو بڑے تعلق دار تھے، جبکہ بہت معنوں میں وہ رولنگ اسٹیٹ سے زیادہ بڑے تھے، لیکن یو پی میں رولنگ اسٹیٹس نہیں تھیں، 4 ہی تھی. تو اس معنی میں راجا صاحب بہت کچھ ڈاکٹر کرن سنگھ کی طرح تھے. ان کے پاس بھی نہ ہتھیاروں کا کوئی کلیکشن تھا، ہمیں نہیں پتا، نہ ہم نے سنا کہ کہیں قلعہ محمود آباد میں کسی ہال میں کوئی ایگزیبیشن ہوتی ہو کہ پرانے ہتھیار ہو ان کی. کتابوں کا ضرور ہے، محمود آباد کی خود لائبریری جو قلعہ محمود آباد میں ہے، اور جو محمود آباد ہاؤس لکھنؤ میں بھی بہت اچھا کلیکشن ان کا ہے. ہاں یہ سنتے ہیں کہ امپیرر جہانگیر نے ان لوگوں کو ایک تلوار دی تھی، اور وہ تلوار جو تھی وہ ان کے پاس اب بھی محفوظ ہے. اس کی شاید تصویر کے ساتھ، ہمارے اس آرٹیکل کے ساتھ اس کی تصویر بھی چھپی تھی، جو اکثر رکھی جاتی تھی ایز اے سوونیر، جو مغلوں نے ان کو دی تھی. ویسے ان لوگوں کا وجود جو ہے اودھ میں اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو تغلقوں کے زمانے سے ہے، جبکہ یہ عروج پائے ہیں اور ان کی ایک شناخت اور پہچان بنی ہے نوابین اودھ کے زمانے میں. دوسری بات جو ان کے لیے بہت منفرد ہے تمام اور رجواڑوں سے، وہ یہ کہ ان لوگوں نے ایک بہت، خصوصاً راجا صاحب محمود آباد مرحوم نے ایک بڑا عجیب بیلنس بنا کے رکھا تھا. جو ابھی جے پور کی پرنسز ہیں دیا کماری، جو راجستھان کی ڈپٹی چیف منسٹر ہوئی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ ہم لوگوں کے ساتھ، ایکس رائلز کے ساتھ ایک دقت یہ ہے کہ اگر ہم بہت جھک کے ملے، بہت کھل کے ملے، تو لوگ کہتے ہیں بھائی کیسے ہیں یہ تو بالکل عام لوگوں کی طرح بہیو کرتے ہیں، بہت ہلکے ہیں یہ. اور اگر ہم ذرا سا کچھ لیے دیے رہیں تو لوگ کہتے ہیں تو بہت ایروگنٹ ہے. تو راجا صاحب محمود آباد میں یہ صفت تھی، وہ کس طرح سے اس چیز کو مینٹین کرتے تھے. یعنی وہ سینکڑوں کی محفل میں بیٹھے، ہر ایک سے جھک کے ملنا، لیکن جو ان کا ڈیمینر تھا اس میں ایک انکساری تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اس جو ان کی جو شخصیت تھی، جو ان کا پس منظر تھا ان کے خاندان کا، اس کو بھی مینٹین کرتے تھے. تو خصوصیت ایک عجیب تھی، کیونکہ راجا صاحب کی انگریزی تربیت بھی ہوئی تھی، فارسی میں بھی انہوں نے خود بیان کیا، کربلا معلیٰ میں ان کی تعلیم ہوئی تھی، ابتدائی تعلیم عربی میں، فارسی میں، اور ریلیجس ایجوکیشن میں ان کو دی گئی تھی. اس کے بعد انگلستان میں بھی رہے، وہ انگلینڈ میں بھی رہے بہت دن. تو ان کا ایک بہت، جس کو کہنا چاہیے ایک بڑا مجموعہ تھا، بہت اچھا، ایک بہت اچھی بلینڈنگ تھی آف اورینٹل اینڈ برٹش کولونیل کلچر. اس کی مثال ہم آپ کو دیں، راجا صاحب کی صفت یہ تھی
کہ کبھی کوئی شخص اگر ان سے ہاتھ ملاتا تھا تو وہ کھڑے ہو کے ہاتھ ملاتے تھے. یہ ٹپکل برٹش جینٹلمین کی یہ پہچان ہے. اب تو یہ نہیں ہوتا ہے, کوئی بڑا آدمی اگر کہیں بیٹھا ہے کسی نے اس کو ہاتھ ملایا تو ایسے ہی ہاتھ بڑھا دے گا. علماء کا بھی یہی انداز ہے, وہ ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. راجہ صاحب اکثر لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے, اگر وہ شیروانی ٹوپی والا کوئی انہیں سلام کر رہا ہے تو وہ اس سے مصافحہ بھی کرتے تھے. دوسری صفت ان کی یہ تھی کہ لوگوں کو سلام کرنے کا ایک عجیب انداز تھا ان کا, جو آپ نے بڑے مشاعروں میں دیکھا ہوگا کہ جو بڑے شاعر ہوتے ہیں جب ان کا کوئی شعر بڑا ہٹ ہو جاتا ہے تو وہ دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں. راجہ صاحب محمودآباد کیونکہ سب لوگ منتظر رہتے تھے ان کو سلام کرنے کے لیے, تو جب کسی محفل میں آتے تھے تو دونوں ہاتھوں سے دونوں طرف سلام کرتے ہوئے آتے تھے. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں, یہ انداز کہاں ملے گا, انہی کے ساتھ میرے خیال سے انداز اٹھتے گئے. ایک صفت جو ہم اہل لکھنؤ کے لیے تھی ان کی, اور اس کو ہم کہیں گے قدرت کا انتظام تھا یا دور اندیشی تھی, کیا تھا کہ محمود آباد کا محرم جو ہے وہ لکھنؤ کے محرم کی بالکل مرر امیج تھی جو ان کے بزرگوں نے قائم کی تھی, یعنی ریپلیکا تھا. وہ اسی طرح کے جلوس, شہنائی, نوبت خانہ, اس کے ساتھ جھنڈیاں اور جو بھی ہوتا ہے اس میں ہاتھی, اونٹ وغیرہ, جو لکھنؤ کے شاہی جلوس ہوتے تھے بالکل اسی طرح کے تھا. اس کا احساس ہم کو جب ہوا کہ جب 22 برس لکھنؤ میں جلوس آئے ازاں بند رہے تھے, ان پہ پابندی تھی. تو اہل لکھنؤ جو اس بات سے تشنا تھے کہ شاہی جلوسوں کی سے محروم تھے, تو وہ اکثر 7 محرم کی مہندی کے لیے محمود آباد جایا کرتے تھے. یہ عزاداری کے جلوسوں کی پابندی پر ہمیں یاد آیا, ایک عزاداری کے جلوسوں کی بحالی کے لیے بہت بڑی تحریک چلی تھی لکھنؤ میں, وقتاً فوقتاً 22 برس تک ہم بھی جیل گئے ہیں اس پہ. ہر 10 محرم کو آصفی امام باڑے سے عصر کے وقت مجلس کے بعد گرفتاریاں دی جاتی تھی. کوٹ اریسٹ وہ ایک ٹوکن کوٹ اریسٹ ہوتا تھا, اس میں 22 برس تک ہم بھی گئے ہیں, اس میں سب لوگ جاتے تھے اس میں جیل, اور پولیس لائن میں جا کے وہاں رکھا جاتا تھا ہم لوگوں کو, اور نام لکھے جاتے تھے, پھر شام کو سب کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو ایک رسم بن گئی تھی. پھر ایک اس کو کہتے ہیں ہندی میں آندولن شروع ہوا, ایجیٹیشن شروع ہوا. 3 لوگوں نے آگ لگا لی تھی اپنے کے جلوسوں کو بحال کرو. اس سے صاحب یہ ہوا کہ یہ موومنٹ جو تھا تھوڑا سا وائلنٹ ہونے لگا, اور ہندوستان کا جو مزاج تھا بھیڑ والا, جو ایک جو تحریک میں بھیڑ کا جو زیادہ عملہ دخلہ ہو گیا تھا, وہ 6 دسمبر 1992 میں سب نے دیکھا ایودھیا میں, وہ بھیڑ کے ہی وہ جو چیز تھی وہ سب طرف منتقل ہو گئی. چھوٹے سے چھوٹا آندولن, بڑے سے بڑا موومنٹ, اس میں بھیڑ ہو گئی. یہی عزاداری کے ساتھ بھی ہوا. تو راجہ صاحب اس زمانے میں, یہ شاید 1996-97 کی بات ہوگی, وہ لندن میں تھے. جب وہ واپس آئے تو محمود آباد ہاؤس میں ایک میٹنگ رکھی گئی, اس میں علماء تھے اور مولانا اطہر صاحب قبلہ بھی اس میں تھے. حسین افسر صاحب اگر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اس بات کی گواہ, وہ بھی ہمارے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں. راجہ صاحب کی جب باری آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ تحریک ہونا چاہیے, لیکن سوڈا واٹر کی بوتل کی طرح, یہی لفظ استعمال کیا تھا. یہ نہیں ہے کہ ایک بار اچھال ہوا اس کے بعد ختم ہو گئے. تحریک ہونی چاہیے, مسلسل کوٹ اریسٹ ہونا چاہیے, یہ سب کہا انہوں نے. اور لیکن ایک بات پہ انہوں نے بڑی تشویش ظاہر کی. انہوں نے کہا یہ شیعہ حضرات کے احتجاج کا طریقہ ہی نہیں تھا کہ پتھر چلا رہے ہیں, کا پتھر تو ہم پہ پھینکے جاتے تھے, گھر تو ہمارے جلائے جاتے تھے. یہ کیا ہو گیا ہے, یہ شیعہ تحریک کا شیوا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کتنی ذمہ داری کا ان کا یہ بیان تھا, جس کو سب نے ایگری کیا وہاں پر کہ ہاں اس موومنٹ کو وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو پرانی قدروں کے تھے, اور انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو ان حالات میں جب لوگ بہت ہی برہم تھے لوگوں کے جذبات کے, نہیں اب عزاداری کی جو ہے وہ بحالی ہونی چاہیے, اس پہ بھی انہوں نے اس بات کو یاد دلایا کہ آپ کا جو آپ کا شیوا ہے اس کا دامن آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. یوں تو بہت سی باتیں ان کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں. ایک بات بڑی عجیب ہے کہ ایک تو مذہبیات پہ بہت گہری نظر تھی ان کی, کہ وہ بیان کرتے تھے کسی مرثیے کا پس منظر, تو اس میں تاریخ بھی ہوتی تھی, اس میں حدیث بھی ہوتی تھی, اور اس میں امام اور اہل جو ہمارے وہ ہیں امام ہیں ان کے ارشادات بھی ہوتے تھے, تمام چیزیں ہوتی تھیں. یہ تو تھا ان کا ایک پہلو. دوسرا یہ کہ ان کو برجستہ اشعار یاد تھے صاحب, کیا غالب, کیا میر, اور لکھنؤ کے پرانے جو شاعر تھے, استاد شاعر, ان کے شعروں ایسا بر موقع وہ کہتے تھے کہ بس آدمی سنے جائے اس کو, اور اس کے بعد پھر اس پہ پوری کامنٹری ہوتی تھی ان کی. اسی طرح وہ شیلی اور کیٹس کو بھی بیان کرتے تھے
کیونکہ بہت سی زبانوں پر وہ عبور رکھتے تھے. تو ایک بہت ہی ملٹی فیسیٹڈ پرسنالٹی تھی ان کی, اور وہ کیوں نہ ہوتی, کیونکہ ان کا گھرانہ جو تھا وہ شروع سے ہی آزادی کی جو 1857 کی لڑائی تھی اس میں ان کا ایک بڑا اہم رول تھا. لیکن بعد میں کچھ حالات ایسے بدلے کہ سبھی لوگ پھر جو سب نے ہتھیار ڈال دیے تھے تو وہ بھی پھر انگریزوں کے ساتھ آ گئے تھے. تو اس کے بعد پھر انگریزی تربیت اور انگریزوں سے جو میل جول تھا, جو بٹلر تھے یہاں کے گورنر جو تھے, لیفٹیننٹ گورنر تھے شاید وہ اس کے اودھ کے, ان کی شان میں, کیونکہ وہ دوست تھے ان کے دادا کے, تو ان کی شان میں ان کے اعزاز میں ایک بٹلر پیلس بنایا تھا, جبکہ وہ گورنمنٹ ہاؤس میں رہتے تھے, وہاں نہیں رہے کبھی بٹلر, لیکن وہ کہلاتا بٹلر پیلس ہے, اب تو وہ سرکاری ایک کالونی ہے. اور بٹلر پہ ایسا انداز تھا مہاراجہ محمود آباد کا, یعنی اتنا اثر تھا کہ انگریزی سرکل میں بٹلر کا مذاق بنایا جاتا تھا, کہتا تھا نواب بٹلر, کیونکہ وہ 10 دن محرم میں کالا انگرکھا پہنتے تھے اور کبھی کبھی محمود آباد ہاؤس میں بیٹھ کے حقہ بھی پیتے تھے. یعنی بٹلر پہ اتنا اثر تھا مہاراجہ محمود آباد کا, یعنی ان کو بالکل ہندوستانی کر لیا تھا, اور ان کو انگریز چڑھاتے تھے کہ ہی از نواب بٹلر, نواب بٹلر کو نواب کہتے تھے. تو بہت سے واقعات ہیں, بہت سی چیزیں ہیں کہ جو عام لوگوں سے جو ان کا جڑاؤ تھا, خصوصاً محرم کے سلسلے سے, جو پیلس اور پیپل کا جو کنیکٹ تھا, ایک سیزنل آکوپیشن دینے کا طریقہ تھا محمود آباد میں, اور اب بھی ہے اور رہے گا انشاءاللہ. جو تعزیہ بردار ہیں, تعزیہ بنانے والے ہیں, جو جھنڈی بردار ہیں, جو جلوس میں لوگ شرکت کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا سلسلہ تھا جو قائم رہے گا. ہمیں پوری امید ہے کہ اب علی خان صاحب جو ہیں اب وہی راجہ صاحب محمود آباد کہلائیں گے, جبکہ ان کی کوئی تاج پوشی یا گدی نشینی کا کوئی رسم نہیں ہوئی, یا وہ ہونی بھی نہیں چاہیے, وہ سب چیزیں ختم ہو گئی. ہندوستان آزادی کے بعد سارے ٹائٹلز وغیرہ میں ابالش کر دیے گئے قانونی طور پر, یوں لوگ کہتے ہیں. لیکن علی خان صاحب جو ہیں اور جو ان کے بھائی ہیں مہاراج کمار صاحب, وہ ایک پوری وراثت کے مالک ہیں. تو ان کی گدی جو ہے وہ وراثت ہے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ وہ ان ساری قدروں کو قائم رکھیں گے. محرم کی رسومات, ان کے جو گھر کے جو طریقے تھے, مہمان نوازی تو محمود آباد کی بڑی مشہور ہے صاحب. یعنی they were the best host, اب سے نہیں پہلے سے ہی یہ مانا جاتا ہے لکھنؤ میں کہ ان سے زیادہ اچھا کوئی ہوسٹ نہیں ہوگا. ایک صاحب نے بیان کیا تھا کہ علماء کی عزت کے سلسلے میں محمود آباد کی مثال دی جاتی تھی. ہم آپ کو بتائیں, لکھنؤ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں کتنے ہی اچھا واش بیسن ہو, لیکن اگر کوئی عالم دین آپ کے یہاں کھانے پر آیا یا کسی نشست میں آیا, کچھ کھایا پیا اور ہاتھ دھونا چاہتے ہیں, تو یہ ہوسٹ کا فرض سمجھا جاتا ہے. 2 چیزیں تھی, دوسری بات آپ کو بعد میں بتائیں گے. یہ فرض سمجھا جاتا ہے کہ وہ کندھے پر تولیہ رکھے گا اور سلفچی میں ہاتھ دھلوائے گا, سلفچی میں خود لوٹے سے ہاتھ دھلوائے گا, واش بیسن پہ نہیں لے جائے گا, کیونکہ وہ عالم دین ہے. یہ راجہ صاحب, مہاراجہ محمود آباد, ان سب کے بزرگوں میں ان میں یہ طریقہ مینٹین کیا گیا تھا. یہ بہت بڑی بات تھی. ابھی جب ان کی علی خان صاحب کی شادی ہوئی تھی تو اس میں بھی علماء لکھنؤ جو ریپرزنٹیٹیو تھے وہ سب گئے تھے. ایک کلیرجی سے ان لوگوں کا ایک بہت بڑا کنیکٹ تھا, اور وہی کنیکٹ تھا کہ جس نے ان پر ایک, جس کو کہنا چاہیے, ایسی امٹ چھاپ چھوڑی ہے کہ اسپریچویلٹی کی, وہ جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ نمایاں دکھائی دے گی. یعنی انسان دوستی اور انکساری, یہ پورے اس خاندان کا, جس کو کہنا چاہیے کہ یہ تو خمیر میں ملا ہوا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آگے بھی قائم رہے گی. اب جو راجہ صاحب ہیں علی خان صاحب, ان کو جو بھی تعاون چاہیے ہوگا اہل لکھنؤ سے, اور ہم تو یہاں بمبئی میں رہتے ہیں لیکن ہیں تو لکھنؤ والے, ہم پورے طور پر دل و جان سے اس بات کے لیے آمادہ ہیں کہ آپ کو ان قدروں کو قائم رکھنے میں جس طرح کا تعاون چاہیے ہوگا, ہم سب اس کے لیے حاضر ہیں. میرے خیال سے وقت زیادہ لے لیا ہم نے, اور پھر آگے کبھی موقع ملے گا تو پھر آپ کی خدمت میں کچھ اور بھی ہم بیان کریں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ عبدی صاحب. یہ آپ کی جو ذاتی تاثرات ہیں اور آپ کے لکھنؤ سے بڑے پرانے روابط ہیں, وہ آشکار ہوتے ہیں, اور یہی اس محفل کی سب سے بڑی خاصیت ہوگی. اب میں دعوت دوں گا جناب ناصر حسین صاحب کو. ناصر حسین صاحب is based in New Jersey but is steeped in the ethos of Lucknow. ان کی بھی بڑی لمبی وراثت ہے لکھنؤ اور ویسٹرن اتر پردیش کی. He is a professional by day and an acclaimed zakir in the United States
اور ان کی قوت لسان، فن تقریر اور خلق مثل راجہ صاحب ہی ہے. تو ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ میر بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، مجھے اس نشست میں شامل کیا گیا ہے اور میں نے جتنا اس خاندان کو جانا ہے اور سمجھا ہے اس کی بنیاد پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میرا بچپنا تھا اور میرے نانا مرحوم نادرۃ الزمن حضرت علامہ سید ابن حسن صاحب ننہروی علی اللہ مقامہ مدرسۃ الواعظین کے پرنسپل تھے، اور ان کے انتقال کے بعد میرے ماموں مرحوم جناب مولانا پروفیسر سید شبیع الحسن صاحب ننہروی، جو شعبہ اردو کے لکھنؤ کے ہیڈ تھے اور ڈین تھے، ان دونوں کا تعلق چونکہ مدرسۃ الواعظین سے تھا، لہذا میرا بچپنا اس کے کچھ ایام ایسے بھی تھے کہ جن میں یہ شرف حاصل ہوا کہ میں ان کے ساتھ مدرسۃ الواعظین جاتا تھا، اور اسی میں مہاراج کمار صاحب کی زیارت ہوئی مرحوم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ راجہ صاحب کی بھی ہوئی. ظاہر ہے کہ بچپنا تھا تو میں زیادہ ان سے گفتگو نہیں کر پایا، لیکن محمود بھائی نے جن باتوں کو یاد دلایا ہے ابھی، وہ شاید پھر سے ایک مرتبہ میری یادداشت میں واپس آ گئے. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک مرثیہ خوانی میں راج کمار صاحب نے بہت ہی عمدہ مرثیہ، ظاہر ہے کہ زبان کے ماہر تھے اور لسان میں واقعی ید طولہ رکھتے تھے، وہ پیش کیا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ اور میری ملاقات ہوئی، وہ بھی بچپنا ہی تھا میرا. وہ کانپور میں پٹکا پور میں کسی موقع پر ایک مجلس میں نانبا مجلس پڑھنے کے لیے آئے تھے، تو اس میں بھی یہ پورا خانوادہ محمودآباد سے آیا تھا اور وہاں پر بھی ملاقات ہوئی تھی. یہ بھی میرا بچپنے ہی کا یہ ایام تھے. لیکن جتنا زیادہ میں نے راجہ صاحب کے بارے میں، سلیمان میاں کے بارے میں معلومات میری ہے اور جتنا میں جانتا ہوں، دیکھیے، ایک انسان کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ فقط یہ نہیں ہے کہ وہ ذاتی طور پر کیا ہے، سماجی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی منکسر شخصیت تھی. ایک راجا ہو کے، ایک حاکم ہو کے، اتنی بڑی، اتنی عظیم سلطنت کہ جس میں وہ حضرات بھی پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے خواب میں اماموں سے، ائمہ سے دعائیں لی ہیں. آج آپ وظائف الابرار کھولیے گا تو اس میں ایک دعا آپ کو مل جائے گی کہ جو اسی خاندان کی دی ہوئی دعا ہے. یعنی دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے جو عظیم ہستیاں ہیں ان میں سے ایک راجہ صاحب، کہ جنہوں نے دنیاوی تعلیم میں بھی آکسفورڈ یونیورسٹی اور اس کے بعد تمام زبانوں کے اوپر مہارت حاصل کر لی، اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر محمودآباد میں کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل میں ہے تو راجہ صاحب موجود ہیں. یہ چیز پیدا ہو جانا یہ بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ انسان جتنا بھی بلند ہوتا ہے اتنا ہی اگر وہ منکسر ہو جاتا ہے تو اس کی یادیں ہمیشہ قائم رہتی. یہی خوبی راجہ صاحب میں تھی کہ زبان کے بھی ماہر تھے اور اخلاق کے بھی ماہر تھے. جسے کہا جائے کہ وہ اخلاقی طور پر ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملتے تھے، اور ہمیشہ ملاقات ان کی جو ہوتی تھی لوگوں سے وہ ایک تاثر چھوڑتی تھی کہ یہ فقط راجہ نہیں ہے، ایک بہت ہی عظیم انسان ہے کہ جن کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانیت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو راجہ بنا لیا. اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بہت اثرات ہوتے تھے ان کے وجود سے، ان کی موجودگی سے، کسی بھی بزم میں، کسی بھی محفل میں ہو. اور خاص کر کے جب یہ تحت اللفظ میں مرثیہ پیش کرتے تھے یا اپنا کلام پیش کرتے تھے تو اس کی ایک الگ حیثیت ہوتی تھی، کیونکہ تمام تر رتبوں کے باوجود
ایک غلام اہل بیت یہ شرف حاصل کر لیا تھا، اور وہ روایات اور وہ ادب اور وہ تہذیب جو لکھنؤ اور محمود آباد سے وابستہ ہے، اس کو زندہ رکھنے میں انہوں نے پوری اپنی زندگی گزار دی۔ اتنی بڑی حکومت مل جانے کے بعد اور اس کے بعد مقدمات کے بعد کامیابی ملنے کے بعد اس کے چلے جانے کے بعد ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی تھی، کیونکہ ان کا دل سیر تھا، اور وہ سیر اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے اہل بیت کی محبت میں ہونا اپنی زندگی گزاری، اور ہمیشہ لوگوں سے پر اخلاق طریقے سے اور ادب سے اور تہذیب کے ساتھ ملاقات کرنے کی وجہ سے ہر دل عزیز ہو گئے تھے۔ کسی بھی محفل میں جب یہ اعلان ہوتا تھا کہ راجہ صاحب تشریف لے آئے ہیں تو اس محفل کا رنگ بالکل بدل جاتا تھا، اور یہ ایک کامیابی تھی ان کی کہ انہوں نے اپنے چچا اور اپنے والد اور اپنے اجداد کی وراثت کو قائم رکھا۔ محمود آباد کی عزاداری آج بھی مشہور ہے، وہاں کا زلزلہ آج بھی مشہور ہے، وہاں کا تعزیہ آج بھی مشہور ہے، وہاں کے جو رواسم ہیں عزاداری کے وہ زندہ اور پائندہ ہیں، اور میری یہی درخواست ہے اب جو راجہ صاحب ہیں ان سے، علی خان صاحب سے، کہ برائے کرم آپ اس تہذیب اور تمیز کو، اس ادب کو، ان رواسم کو، ان تمام تاریخی چیزوں کو برقرار رکھیے۔ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ سلطان مدرسۃ الواعظین کو دوبارہ سے آپ ریوائیو کیجیے، اس کی ضرورت ہے، کیونکہ مدرسۃ الواعظین بوسیدہ کے حالات میں پہنچ چکا ہے۔ بہت ہی عظیم کتابوں کا وہاں پر ایک مجموعہ ہے، اس کا تحفظ ضروری ہے، الیکٹرانکلی اس کو تحفظ کیا جائے، اگر نہیں ہوا ہے تو اسے کر لینا چاہیے۔ ان میں کچھ قلمی اور بہت ہی نایاب کتابیں ہیں کہ جو دنیا میں کہیں نہیں ہیں، ان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس مدرسے کو تبلیغ کا ایک ذریعہ پھر سے بنایا جائے، کیونکہ یہیں سے وہ واعظین نکلتے تھے جو پوری ہندوستان میں تبلیغ کے لیے مختلف جگہوں پر جاتے تھے۔ مدرسۃ الواعظین میں فقط یہ ایسا نہیں ہے کہ اسے ایک مذہبی اور دینی مدرسہ بنایا جائے، بلکہ اس میں اور بھی اس کو ڈائیورسیفائی کر دینا چاہیے، تاکہ اس کی حیات اور اس کی ممات دونوں جو ہے وہ آپ اس کو سنبھال سکیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ ایک صرف شادی ہال بنے، بلکہ اس میں جو جس مقصد کے لیے وہ ادارہ بنا تھا اس کو پھر سے زندہ اور سلامت رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے امید ہے آپ لوگ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعاون بھی اس میں آپ کو ملے گا۔ لکھنؤ ایک مرکز تھا علم کا، گہوارہ تھا علم کا، اور آج ہمارے پاس وہ میراث ختم ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا راجہ صاحب کو سب سے بڑی خراج عقیدت یہی ہوگی کہ آپ اس کو برقرار رکھیں، اور اس کو بلکہ پھلے پھولے اور اس میں ترقی ہو، اور وہاں سے وہ علوم پھر سے جاری ہوں کہ جن پر ہمیں ناز تھا، یہاں سے وہ علماء نکلے، خطبہ نکلے، واعظین نکلے، کہ جنہوں نے پورے خطۂ ہند میں جو ہے وہ اس دین کی تبلیغ کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ رواسم جن کا محمود بھائی نے بھی تذکرہ کیا اور بڑے اچھے طریقے سے کیا محمود عابدی صاحب نے، اور وہاں کے جو رواسم اور تہذیب و تمیز ہے، اور جس شان و شوکت کے ساتھ عزاداری اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں منعقد کی جاتی ہیں ان کو برقرار رکھا جائے۔ آخر میں بس یہ میں کہنا چاہوں گا کہ انسان کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ دین اور دنیا دونوں کو بنا کے چلے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم دنیا چھوڑ دو اور صرف دین اختیار کر لو، اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ فقط تم دنیا کو اختیار کر لو اور دین کو چھوڑ دو، نہیں، اسلام دونوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا ایک بیلنس بنا کے چلتا ہے، دین کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، دنیا کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، جس کی جیتی جاگتی مثال راجہ صاحب تھے، اور انہوں نے اس کے اوپر پورے طریقے سے عمل کی۔ انہوں نے دین سے بھی اپنے آپ کو اتنا وابستہ رکھا کہ جس کا بیان آسان نہیں ہے، اور دنیا سے بھی اپنے آپ کو اتنا وابستہ رکھا کہ جہاں دنیا کے فلاح اور بہبود کے لیے، لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے انہوں نے بڑے اچھے کارنمائیاں انجام دیے۔ یہی انسان کی کامیابی ہے کہ جب جدا ہو جائے تو اس کی یادیں ہمیشہ دلوں میں باقی ہیں۔
اہل بیت کے اس غلام اور ہمارے راجا کے اس دنیا کے جانے سے خلا پیدا ہوا ہے، اور پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو ان کی نیکیوں کا بہترین صلہ عطا فرمائے، اور ان کی اولاد کو اور ان کے خانوادے کو صبر اور ان کو استقامت عطا فرمائے کہ وہ انہی روایات کو اور انہی مراسم کو برقرار رکھیں کہ جس کے اوپر راجہ صاحب چل رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی ان کی، انہوں نے ایک بہت بڑا سرمایہ چھوڑا ہے، اور سرمایہ قلم سے بھی چھوڑا ہے اور اپنے کردار سے چھوڑا ہے۔ اس سرمایہ کو، اس عظیم سرمایہ کو لے کر اس نئی نسل کو آگے چلنا پڑے گا، اور ویسے ہی کام انجام دینے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ناصر، اتنی آپ جو ہے لکھنؤ کے ڈائسپورا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں، اور کئی ہیں مطلب وہ اس علاقے کے جو ان کے جو یادیں ہیں اس دور کے اور ان شخصیات کے، وہ اشکار ہوتے ہیں۔ اب میں زحمت دوں گا میرے دوست تمثال مسعود کو۔ تمثال is a writer, a translator, an editor, and a Hindi-Urdu textbook author. His research interests include the Urdu literature of Awadh, in particular Wajid Ali Shah's literary works and Mir Anis's Marsiya. And he teaches Hindi and Urdu at Columbia University. Timsal, floor is yours. آداب عرض ہے۔ آداب عرض ہے۔ ہاں تو بس جلدی سے تو یہ آج کی اس گفتگو میں شامل ہونا ہمارے لیے بہت مسرت کی بات ہے، کیونکہ مرحوم راجہ صاحب کے بزرگوار اور ہمارے دادا مسعود حسن رضوی ادیب کے مابین ایک خاص رشتہ تھا، اور اس رشتے کے کئی محرکات ہیں، مگر ہم یہاں ریاست محمود آباد اور مرثیے کے حوالے سے دو ایک باتیں کہیں گے۔ تو مرحوم راجہ صاحب کے خاندان کی مرثیے سے خاص وابستگی رہی ہے، اور اس خاندان میں 5 پشتوں سے مرثیے کی روایت چلی آ رہی ہے، یعنی مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی دونوں لحاظ سے۔ اور جیسے ہم سبھی کو معلوم ہے کہ مرحوم راجہ صاحب کی مرثیہ خوانی، جس کے بہت سے ویڈیوز ہیں اور ہم لوگوں نے ان کو مرثیہ پڑھتے سنا ہے، دیکھا ہے، تو مرثیہ خوانی کرنے کے علاوہ مرثیے سے تعلق رکھنے والے حضرات کی سرپرستی کرنے میں بھی اس خاندان کا اہم مقام ہے۔ اس کی ایک بہت دلچسپ مثال ہم یہاں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو میر انیس کے پوتے یعنی میر انیس کے بیٹے میر نفیس کا نام سید خورشید حسن تھا، اور ان کو کنکوا بازی کا بہت شوق تھا۔ تو 1890 یعنی 1890 کے آس پاس کا ذکر ہے کہ لکھنؤ شہر کے رئیسوں سے یہ خورشید حسن کا کنکوے کا میدان لڑ گیا، اور یہ میدان مقابلہ مہینوں تک چلنے والا تھا، اور مہینوں یہ چلا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بڑی کثیر رقم کی ضرورت تھی، اور خورشید حسن صاحب اپنے والد جناب میر نفیس سے کنکوا بازی کے لیے اس کے لیے پیسے مانگنا تو دور کی بات، ان کے سامنے پتنگ کا ذکر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ لکھنؤ کے رئیسوں کے ساتھ خاندان انیس کے ایک شخص کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور پیسے کی کمی ہے، اور وہ کہیں کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال کسی طرح اس پتنگ بازی کے مقابلے کی خبر ریاست محمود آباد کے راجہ محمد امیر حسن خان صاحب کو ہو گئی۔ تو یہ مرحوم راجہ صاحب کے پردادا تھے، اور وہ خود میر نفیس کے شاگرد تھے،
اور مرثیہ بھی کہتے تھے اور مرثیہ پڑھتے بھی تھے. تو راجہ صاحب نے خورشید حسن کی مدد کی, مطلب ان کو پیسہ بھجوایا, اور یہ جو کئی مہینے تک مقابلہ چل رہا تھا اس میں ان کی خورشید حسن کی پیسے سے بہت مدد کی, کہ ظاہر ہے کہ خاندان انیس کی پیسے کی کمی کی وجہ سے سبکی نہ ہو. لیکن اس قصے کی خاص بات یہ ہے کہ خورشید حسن نہ تو مرثیہ گوئی کرتے تھے اور نہ مرثیہ خوانی. تو ایسی صورت میں راجہ صاحب نے ان کی جو مدد کی تو یہ تو بس سیدھی سیدھی مالی امداد مانی جائے گی, کہ ہاں بھائی پیسے سے خالی مدد کر دی, اور اس پتنگ بازی کے لیے پیسے سے مدد کرنا یہ کوئی علم و فن سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ معیاری تہذیب و تربیت کے نظام کا معاملہ ہے. گو کہ خورشید حسن اس وقت تک مرثیہ خوانی نہیں کر رہے تھے, اور لوگوں میں ایک عام خیال بھی تھا کہ یہ خورشید حسن مرثی کی طرف نہیں ہے, اور بس گویا سمجھ لیجئے کہ میر انیس کے خاندان کا اب مرثیے کے حوالے سے خاتمہ ہے. لیکن راجہ صاحب کو ان کی صلاحیت کی پرکھ تھی. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ نہیں, خورشید حسن ابھی وہ کہ مرثیے کی طرف نہیں ہے, لیکن ان کے اندر وہ تمام صلاحیت موجود ہے. تو اور پھر ہوا یہ کہ اس پتنگ بازی کے مقابلے کے کچھ ہی برس کے بعد انہوں نے, خورشید حسن نے مرثیہ خوانی شروع کر دی, اور بہت جلد دولہا صاحب عروج کے نام سے ایک باکمال مرثیہ خان تسلیم کیے جانے لگے, اور وہ ایک بہت بڑا نام ہو گیا دولہا صاحب عروج. تو اب وہ بات ذرا واضح ہو جائے گی کہ خورشید حسن کی کنکوا بازی کے لیے پیسے سے مدد کرنا اصل میں مستقبل کے ایک باکمال مرثیہ خان کی سرپرستی کی پیش رفت تھی. اور اتنا ہی نہیں, سرپرستی کا یہ قدیم سلسلہ دولہا صاحب کی وفات کے بعد بھی جاری رہا. تو ہمارے مرحوم راجہ صاحب کے والد محمد امیر احمد خان, جو خود بھی مرثیہ کہتے تھے اور مرثیہ خوانی بھی کرتے تھے, انہوں نے ریاست محمودآباد کے اشاعتی ادارے سے دولہا صاحب عروج کا مجموعہ, مرثیوں کا مجموعہ عروج سخن کے نام سے شائع کیا تھا. تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں, اور بہت واضح ہے یہ بات, کہ مرثیہ خوانی کے ساتھ مرثیہ خان حضرات کی سرپرستی میں بھی مرحوم راجہ صاحب کے خانوادے کا بہت اہم کردار ہے. اور ایک خاص آخری بات یہ کہ اس پورے جو خانوادے کے بزرگوار ہیں, تو اس میں مرحوم راجہ صاحب, ان کے والد محمد امیر احمد خان صاحب, ان کے والد اور ان کے والد, مطلب مرحوم راجہ صاحب کے والد, دادا, پردادا, ان میں سے کسی کے بھی حالات اور کسی کے سلسلے کا کوئی روایت آپ کسی سے بھی ربط دے دیجئے تو وہ بے ربط نہیں لگتا, کہ نہیں یہ ان کا نہیں, یہ تو ان کا قصہ ہے. تو یہ ایک بہت خاص بات ہے, اور جو بڑے ظرف کے لوگ ہیں ان کی ہی خاص ہے یہ کوالٹی جو ہے. بس ہمیں لگتا ہے اتنا ہی بہت ہے, کیونکہ وقت کم ہے سب کے لیے. شکریہ رضا صاحب. بہت بہت شکریہ تنسال. اور یہ جو دیکھیے ایک قسم کا لٹریری اور کلچرل پس منظر ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اب میں ایک ایسی ہستی کو دعوت دے رہا ہوں جو راجہ صاحب کو بہت قریب سے جانتے تھے. مصنف ہیں سید حسین افسر. He started his journalistic career in Lucknow as a sub-editor, and then of course he went on to have a stellar career both as a national journalist and as an international journalist. So Hussain Afsar Sahab, the floor is yours. جی آداب تسلیمات.
بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. حالانکہ راجہ صاحب پر گفتگو کرنا بہت مشکل ہے، اور بالخصوص ادھر 5 سال سے اور 6 سال سے میں ان کے رابطے میں تھا، اور مجھ سے وہ کئی گھنٹے گفتگو کرتے تھے. ظاہر ہے کہ ان کے علم کے آگے میں کیا، بس میں یہی کہتا تھا کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. ہم گھنٹوں باتیں ان کی سنتے تھے، ہزاروں شعر ازبر، ہزاروں مثالیں، فلسفے، منطق، اور کون سی باتیں وہ کرتے تھے ایک ایسے آدمی سے کہ جو جاہل مطلق تھا ہے. بہرحال ہم نے دیکھا یہ کہ راجہ صاحب میں جو باتیں محمود بھائی نے بھی کہیں کہ وہ ان میں انکساری بہت تھی، لیکن ان کا ایک اسٹائل جو تھا، جو راجاؤں کا یا یہ حیثیت لوگوں کا ہوتا ہے، وہ ان میں خوب تھا. وہ چھوٹوں سے، بڑوں سے، بزرگوں سے، خواتین سے، ہر فرد سے بات کرنا خوب جانتے تھے، اور ان کا یہ جادو چل جاتا تھا، اور ہر فرد ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا، جیسے برسا برس سے ان کی ملاقات ہے. حال کے دنوں میں میری ان سے کافی ملاقات رہی. میں نے کئی ان کے انٹرویو کیے، جو ویڈیو بنائے میں نے ان کے، اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان کی زندگی کے آخری دور میں بہت پریشان کن تھی. لیکن وہ بہت خوددار اور بہت ہی چیزوں کو ٹالنے والے، اور کوئی واقعہ ان پر حاوی نہ ہو جائے، اس طرح کی شخصیت کے مالک تھے. گھنٹوں باتوں میں وہ کبھی مایوسی کا اظہار نہیں کرتے تھے، گو کہ ان کو طرح طرح سے پریشان کیا گیا. ہندوستان کے سپریم کورٹ نے ان کو کلین چٹ دی تھی کہ وہ اپنے والد کے املاک کے وارث ہیں، جانشین ہیں. لیکن جس طرح کی حکومت، جس طرح کی پارٹی راج کر رہی ہے، اس نے دیکھا کہ جب سپریم کورٹ نے کر دیا ہے تو اس نے یہ ترکیب کی کہ پارلیمنٹ میں قانون بنا کر ایوان بالا و ایوان زیریں میں اس کو پاس کر لیا، اور ان کو اینیمی پراپرٹی ڈکلیئر کر دیا، ان کی ساری املاک کو، محمود آباد کی. اب مصیبت یہ تھی کہ میں جب ان سے بات کرتا تھا تو ان کو املاک کی زیادہ فکر نہیں تھی، لیکن جس طرح سے پارلیمان میں ان کے خلاف جس طرح کی تقریریں کی گئیں، جس طرح سے بھونڈے الفاظ استعمال کیے گئے، اور جس طریقے سے ان کو کویا غدار وطن ڈکلیئر کیا گیا، وہ ان پر شاق تھا. وہ بالکل اس سلسلے میں کافی رنجیدہ اور پسمردہ رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں پازیٹیوٹی بہت تھی. وہ اپنے تمام پریشانیوں کو بھول کر بھی شعر و شاعری، مرثیہ گوئی اور تمام اس طرح کی تہذیب و تمدن کے واقعات کو خوب سناتے تھے. لیکن ان واقعات کو سنانے میں کبھی کوئی تکبر یا کوئی ایسی چیز آڑے نہیں آتی تھی کہ جو ان کی پرسنالٹی کو ذرا سا نیچا کرے. بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے لوگوں سے مل چکے تھے، دنیا کی سیر کر چکے تھے، لیکن وہ خود بہت منکسر مزاج تھے. میں جب بھی حاضر ہوتا تو بقول ان کے کہ بھائی، نان و نمک کے بغیر آپ کو نہیں جانے دوں گا. اور نان و نمک کیا تھا؟ دسترخوان چناوا ہوتا تھا، اور وہ
قصے سناتے تھے، اشعار سناتے تھے، اور بہت سی باتیں ایسی سناتے جو ان کو گراں گزر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتے تھے۔ اتنی ذلت اور رسوائی کرنے کی جو کوششیں دوسروں نے کی تھیں، اس کے باوجود وہ بہت خوش مزاج اور بہت ہی لطیفہ گوئی سے کام لیتے تھے۔ خاص ان کو انسیت تھی عزاداری سے، اور عزاداری کے تمام جو تزک و احتشام تھے وہ اس کو بروئے کار لاتے تھے۔ محمود آباد میں بہت ہی، میں کئی بار گیا ہوں ایسے موقعوں پر، بہت ہی ان کی اہمیت، بہت ان کی یعنی لوگ ان کی بہت عزت و احترام کرتے تھے، اور ان کا خاص جو شوق تھا وہ مرثیہ تھا، جس کو بڑے خضوع و خشوع سے وہ پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے دوران ان پر گریہ طاری ہوتا تھا۔ وہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ جب انجمن کا دستہ یا انجمن نوحہ پڑھ رہی ہوتی تھی ان کے والد کا یا ان کے دادا جان کا یا ان کے چچا جان کا، تو وہ جذبات سے بہت مغلوب ہوتے تھے اور وہ دونوں ہاتھوں سے ماتم شروع کر دیتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے ان کو کہ مولویوں کی خاص عزت کرتے تھے اور اہل علم کا بہت پاس تھا۔ انہوں نے جس طرح سے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیا وہ بڑا قابل قدر واقعہ ہے۔ دونوں بچے یعنی علیم خان صاحب اور امیر میاں دونوں بہت زیادہ تعلیم، خاص کر کے مذہبی تعلیم سے آراستہ ہیں۔ میں نے تو علیمیہ کے سلسلے میں یہ محسوس کیا کہ وہ بڑے بڑے علماء سے زیادہ جانتے ہیں اور وہ زیادہ متقی ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ ان کا یہ ڈیوڑی، بالخصوص عزاداری کے تعلق سے ان کی ڈیوڑی آباد رہے، ان کی فیملی شاد و آباد رہے، اور جو کام رہ گئے ہیں وہ پورے ہوں، جس میں عزاداری ہے۔ عزاداری کا ایک سلسلہ لامتناہی ہے، وہاں 2.25 مہینے کی عزاداری دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، بالخصوص عشرے میں اور 8ویں ربیع الاول کو۔ دور دراز سے ہر مذہب کے لوگ ان کے یہاں کے جلوسوں میں شامل ہوتے ہیں اور وہ امام حسین کے اس آفاقی پیغام و قربانی کو یاد کرتے ہیں، جس میں ہندوؤں کا بھی ایک طبقہ ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے راجہ صاحب نے اپنی زندگی میں عزاداری اور ادب کو ساتھ رکھا اور زندہ رکھا، اسی طرح سے اب علی خان صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی ان چیزوں کو محفوظ کریں گے جو محمود آباد اور بلہرے کے کتب خانوں میں بڑی تعداد میں کتابوں کے طور سے ہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے مدرسے کا، وہاں کوشش کر رہے ہیں علی میاں کہ وہ پھر سے شروع ہو جائے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قحط الرجال ہے، لوگ صحیح نہیں ملتے، ہاتھ بٹانے والے مناسب نہیں ملتے، اور عجیب طرح کا ماحول ہے۔ وہاں بھی ہزاروں کتابیں ہیں، محمود آباد کے جو قیصر باغ میں ہے اس میں بھی لاتعداد کتابیں ہیں، اور محمود آباد اور بلہرے میں بھی
किताबों का बड़ा ज़ख़ीरा है। महमूदाबाद का जो कुतुबखाना है उसकी डिजिटलाइजेशन अली मियां करा रहे हैं और ये सिलसिला कई साल से चल रहा है। ये एक बहुत ठोस काम उन्हीं ने शुरू किया है और खुदा करे कि और जो जहाँ जहाँ उनकी किताबें हैं वो भी डिजिटल हो जाएं ताकि लोग उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। वास्सलाम, खुदा हाफिज़। शुक्रिया अफसर साहब इन तासुरात के लिए, जो ज़ाती तौर पे होते हैं तो वो बहुत हमारे इल्म में भी इजाफा करते हैं और राजा साहब की यादें भी ताज़ा करते हैं। इसी के साथ मैं दावत दूंगा जनाब सैयद अमजद शाह नकवी से। नकवी साहब होल्ड्स PhD from the University of Edinburgh, which he completed in 1999, specializing in Islamic legal theory. And he has taught at various universities throughout the UK and is a great friend of Raja Sahab. So without further ado, over to you, Naqvi Sahab. नकवी साहब शायद नहीं है, अगर नहीं है तो फिर मैं दावत दूंगा जनाब सज्जाद रिजवी से। Sajjad is a friend of mine, an associate professor of Islamic intellectual history and Islamic studies at the University of Exeter, and one of the foremost scholars of Islamic philosophy, exegesis, and Quranic interpretation. Janab Sajjad Rizvi. आदाब अर्ज़ और बहुत शुक्रिया रज़ा भाई, और आप सबकी इजाज़त से मैं कुछ मारूज़ात पेश करना चाहूँगा, लेकिन अंग्रेज़ी में पेश करूँगा। You've already heard quite a lot from the other speakers about how Raja Sahab Marhūm represented a certain culture, a certain way of being, a certain way of being a Zakir Ahl Bayt, a lover of the Ahl Bayt. And those are very important elements of his character. And we've also heard about his important love for matters intellectual. And in fact, when I first heard about his passing, I was minded of the very famous hadith which we have in the tradition, which is that the passing of a scholar, Maut al-Alim, is indeed Maut al-Alam, is the passing of a world, and by which I mean a whole kind of way of being, a whole culture, a whole intellectual, cultural, religious tradition. And so that was very much what he did represent. Again, unlike some of the other speakers, I did not know him that well. We did meet a number of times, and sometimes in very sad situations. Once at the funeral of his cousin. But my association, at least indirectly, with him goes back quite a while to when I was a grad student. I was a grad student at the same college, of course, as him. That was Pembroke, and in fact, my first kind of awareness of him came through one of the tutors in my first year of my PhD, who I met at one dinner, and he said, "Well, of course, you must know this member of our college, honorary fellow, who was an Indian royal." And I was kind of intrigued by that, and I asked him more, and of course, he was talking about Raja Sahab himself. And then I realized, of course, that there was this link, a very important link that the wider family, of course, had with Cambridge in the same way, in a sense, that they had with Iraq. Other speakers have mentioned this, the association of two intellectual legacies, you could say, one associated with Iraq, with the shrine cities and the learning, the Hawzat there, as well as the association with Cambridge. And it was of course in Cambridge and then in London where I first met him with a mutual friend, Raza Shah Kazmi, at least about 20 odd years ago. Of course, since then, when I came to know him and met him a number of occasions, I realized that this was someone who
was quite unusual in the way in which we tend to think of people who come from an aristocratic background. This was someone who was very much a patron of the arts, but also someone engaged in the arts, someone who was very committed to the continuation of the ceremonies, the marasim Aza associated with the martyrdom of Imam Hussein Karbala, both in Mahmudabad and of course beyond. And this was someone who had a deep love for poetry, and poetry not just in one language. It was quite astonishing the way in which he could not just recall verses in Urdu, but also in Arabic and even in Persian. And one of the things I certainly appreciate from the time in lockdown and Ali Khan, of course, is to be commended for having done this with his father, that he would sit and they would discuss verses from the great Persian poets and even sometimes Arabic poets, Saadi, Hafez, Maulana, and others. And what that really shows is that is a grounded tradition that he bore, and which of course his sons bear and will continue to, one praise, bear as you move forward. We need to understand, of course, that the nature of our cultural intellectual traditions, and I speak as someone who's not from Lucknow, but the broader notion of Hindustani culture, I think, is something which is extremely important for us all. And it is constituted not just by Urdu and by Persian and indeed in Arabic, but also of various elements of the Indic traditions, whether that comes through Avadi or whether that even comes through the Sanskritic inheritances that we also bear. So I think that grounded all-round world that he represents is something that we should celebrate. We should mark the passing of that, but we should also celebrate it as something which needs to be preserved and taken forward. Two last points. One is about the library. Unfortunately, I never had the pleasure of seeing the library in Mahmudabad, but of course I heard much about it and I saw it often in the background of images. It's an extremely important element of the Avadi inheritance, the Hindustani sort of inheritance that we have, and I certainly look forward to seeing the fruits of the digitization projects which are ongoing there. The last point I would make is about philosophy, partly because of my own interest in philosophy in the Islamic tradition and also beyond. We would often discuss matters of philosophy, and I was always struck by the way in which Raja Sahib was extremely well read in not just in the Arabic text, and he could recall them with an astonishing agility, but also the trends in the analytic tradition and beyond. And that's not surprising, given that he was trained in those aspects of the sciences which are most closely associated with philosophy, by which of course I mean mathematics and physics. And it's that element, that awareness, that kind of grounded aspect of his being, which I think is a really important element of him. Not just someone who was a man of the humanities, but also one of the sciences and the humanities, in the way in which that is, he represented a sort of a total person in that particular way. One of the great tragedies of our times is not just the way in which we tend to be divided in between religious and secular selves, or between those inclined towards the arts and humanities or those inclined towards the sciences. And in that context that we find ourselves, it's really important to have role models who show the way in which we can actually transcend that. And it's in that precise way in which he represented being a role model that I think is something which we should certainly cherish and bear in that memory.
sorry for taking so much time. I will just end with a final word of condolence again to Ali and to Amir for and to the whole of the family for their loss, and pray that they continue to bear it with the love and compassion that they have, and also with the pride and engagement with that great intellectual and cultural and religious inheritance that they bear. Thank you. सजाद, शुक्रिया, आपने अपने इल्मी और ज़ाती तासुरात शेयर किए राजा साहब के मुतालिक. The preponderance perhaps of academics in this list of speakers speaks to a certain way of being that Raja Sahab himself had adopted. And so it is with pleasure that I say that our next speaker is also an academic. Sayyid Nizamuddin Ahmad is currently the Prophet Muhammad University Professor of Islam Studies at Florida International University. It is my pleasure to invite him, Nizamuddin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. It's a great honor to be addressing you all here on the occasion of the memorial of Raja Sahab Marhūm. This was somewhat last minute for me, as I'm in the middle of many different things at the moment, and I will keep my remarks as concise as possible. I first came to meet the Raja Sahab many years ago. I was trying to remember exactly how many years it's been. It was probably almost about 15, 20 years ago, in fact. And this will be somewhat of a more personal sort of reflection. I was in Lucknow at the time for a visit to my family there. And I came across an individual by the name of Nasir Abid at the Advani's bookshop in Hazratganj. And he was just standing around there. He used to spend a lot of time there, and I bumped into him. And anyhow, to make a long story short, we got into a conversation. And it turned out that we had some common interests, and he happened to have been a childhood friend of the Raja Sahab. And so I was, at the time, investigating various ancient or old works which was quite neglected in the history of Islamic thought and Islamic philosophy, which are found in various libraries in Lucknow and throughout Uttar Pradesh, throughout UP. And so he had said that, you really need to meet my friend, the Raja Sahab of Mahmudabad. And I said, yes, of course, he's a very well-known individual. I've heard of him, but I've never had the honor to make his acquaintance. And so he ended up introducing us. And I was quite surprised by the range of the Raja Sahab's erudition and interests. I had spent a lot of time in the Arab world. I learned to speak Arabic quite fluently without an accent, and that's not something that most people from India are able to do. And so I was quite surprised when I met the Raja Sahab, because he also was able to speak Arabic quite fluently. Of course, his Urdu was at a very high level, his English a very high level, as well as Persian. And I found that not only did he have a fantastic collection of books, this was well known, but he'd actually read many of them as well. So, a lot of people have many works, but they don't really read them. They're sort of just there for display. And he told me about a work which I had never heard of. And this work is called Mi'raj al-Uqul. And it is a commentary on the Dua al-Mashlul of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. And it has the distinction of being written in the Arabic language,
by someone from UP, Uttar Pradesh, in fact, from Naunahra. And this is Sayyid Murtaza Naunahrawi Ghazipuri. So I had never heard of this work, and he said that he had a copy. And by the time I left Lucknow, he arranged to have a photocopy made, and he presented me with it. And I was quite touched. And he said, maybe someday you will work on this. Many, many years went by. And it wasn't until I became associated with, for some time, the Shia Institute in London, headed by my colleague, Sayyid Amjad Shah Naqvi, who I believe was supposed to attend this event but had to leave due to an emergency. And so this book was ultimately published in facsimile form, Mi'raj al-Uqul, by the Shia Institute, and it was printed in facsimile. It is written in Nas Ta'liq script. However, the work is in Arabic. And I was asked to write an introduction introducing this work, which I did in English and in Arabic and in Urdu. And it also has a foreword written by my very good friend and esteemed colleague, Sayyid Sajjad Azvi of Exeter, who spoke just shortly before me. So over the years, whenever I would visit Lucknow, I would try and also pay a visit to the Raja Sahib if he was in the city. As you know, he would also spend a lot of time abroad, often in the UK. And then on a subsequent visit, I managed to also go and visit their entire library, and I came to be friends with Ali Khan. Sometime after our first meeting with the Raja Sahib, I ended up leaving. I would at the time been living in Sharjah in the United Arab Emirates, Sharqa, and then I subsequently relocated to Cairo, and I was at that time teaching at the American University in Cairo. Excuse me. And Ali came for a visit to Cairo, and he stayed with us for many days, and we had a fantastic time, and we visited together the tomb of Umar ibn al-Farad, the very great Sufi poet. And so on a future visit then to Lucknow, Ali asked me if I would try and prepare a kind of catalog or listing of some of their most rare and important works, in addition to some kind of a proposal for the digitization of the works in the library. And so on a subsequent visit, I spent a good amount of time in Mahmudabad and put together a kind of report. And my understanding is that ultimately they were able to secure funds for the digitization of many of these important titles. Among the most important of these titles, I think, is a book by Ghufran Maab entitled Imadul Islam, which is a very interesting text. And they have a complete copy of that, an original. Another important text, probably the most important, I think, for the Shia heritage in South Asia, is the work known as the Abaqatul Anwar, which was written as a refutation of a work that had appeared prior to that in the Persian language, also in India, entitled Tuhfa Isna Ashariya. And the Abaqatul Anwar is a very, very large work. So you have to understand that the Tuhfa Isna Ashariya is a refutation of Shiism which focuses on hadiths, and it takes as its method the discrediting of all of these hadiths which are cited to prove the supremacy of or the extraordinary special character of Imam Ali alayhi salam.
And there should be 17 of these traditions or hadiths in that text. And so Abaqat al-Anwar by Mir Hamid Hussain Lakhnavi takes each of these hadiths and systematically establishes that they are in fact deemed to be authentic on the basis of Sunni sources. And the book is written in a mixture of Persian and Arabic. And I have never in my life seen a complete edition of this work in India. And I think that the Raja Saab's library has the distinction of having a complete set. The only other place I've seen a complete set, but it's not a genuine complete set, is a facsimile reprint in the library of Princeton University where I studied. So the Raja Saab's collection of manuscripts and written work and published works is an extremely important and significant one. And he was always willing to help scholars and researchers. And as a result, we have this work available and he made that work, made it possible for that work to be available to posterity. So those are my basic reflections. And thank you very much for your time. I won't speak longer than this. Thank you very much. Thank you, Dr. Ahmad. आप सब ये जो जुमला तासुरात हम सुनते हैं, तो पहले तो हमको बहुत खुशी होती है कि राजा साहब के ज़रिए से हम ऐसे हस्तियों को भी जान पाए हैं जिनसे थोड़ा इत्मीनान होता है कि शेर और शायरी की दुनिया और अदबियात की दुनिया और इमरानियात की दुनिया and the world of inquiry is still very much alive and well. The next speaker I would like to request, जिनको मैं ज़हमत सुखन दूंगा, she exemplifies the word polymath in the most significant way. And this is Dr. Azra Raza. She's the professor of medicine at Columbia University. One could say a lot about her, but I'll just say that her life is devoted to finding the cause and cure for cancer. And also at the same time, she is deeply moved by fine poetry. Dr. Raza ने 2 किताबें लिखी हैं, a book on cancer called The First Cell, and then a book on Ghalib called Epistemologies of Elegance. And I really look forward to hearing her and her ta'asurats of Raja Sahab. Dr. Raza. Shukriya, Adabers. The Raja Sahab. The title of my talk is A Qalandar for Our Times. Let me begin by offering my deepest and heartfelt condolences to the Rani Sahiba, to Ali, to Amir, and to the extended family. Please know that our hearts are with you. A fast poem that seems to have been written specifically for the late Raja Sahab. May he rest in peace. Na gamao nav ke neem kash, dile reza reza gama diya. Jo bache hain sang samet lo, tane daag daag luta diya. मेरे चार अगर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो, जो वो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया. करो कद जबी पे सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमा न हो, कि गुरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया. और जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए. रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया. And what a kohe-gira was Suleiman Mian, and what a rahe-yar he managed to imprint on our psyches. What he loved, we learned to love, and he taught us how. I discovered Suleiman while exploring elegiac poetry in cyberspace and on YouTube.
I admit that one look was all it took. I was enthralled. We communicated by email. I invited him to New York to give a reading at the Asia Society, and he liked the idea, but alas, it never came to pass. Some years ago, अस्सलाम वालेकुम अजरा बाजी, आप अपना कैमरा ऑन कर सकती हैं? my camera is on. Can you see me? No. You can hear me, but you can't see me. Is that it? Yes. Faizan, you can take me. Can you see me now? Yes, we can. Yes, we can. Okay. Mir, do I start from where I left off or restart? Can you hear me? जी बिल्कुल. You can start from where you left off. Okay. I invited him to New York to give a reading at the Asia Society. He liked the idea, but alas, it never came to pass. Some years ago, I was fortunate enough to meet Vijay in Manhattan. And then last year, their son Amir in London. But it will be a lifelong regret that I never met Suleiman in person. The magical oddness of life and the strangeness of some extraordinary personalities is such that it seemed to make no difference because an effortless friendship naturally evolved between Suleiman, Vijay, and me, based entirely on our intellectual interests and shared emotional attachments to our spiritual ideals. Given the family that he was born into and the timing of his birth at a critical turn in the history of the subcontinent, Suleiman had a most peculiar challenge to face. He found himself straddling the crossroads of past grandiosity, rubble of the present, and an unknown future. He witnessed religious persecution and faced political oppression for most of his adult life. Yet Suleiman found a startlingly ingenious solution to conduct his life on his own terms, with the continuous and clear intent of looking for and finding pearls in the rubble. His eyesight was informed by a deep insight in a way which equipped him with a remarkable vision. तेरा ये कौल आयते कुरान से कम नहीं और हो चश्म वा तो सहरा गुलिस्तान से कम नहीं. When my daughter Shahrazad was around 10 years of age, I gave her one of my favorite books to read, and she became as obsessed with it as I am and rereads it regularly. It is a thin volume, Voltaire's novel Candide, full of marvelous stories as the young and naive hero Candide stumbles from one misadventure to the next, and finally concluding with the famous last sentence of the book that we can only and we must cultivate our own garden. When Candide was published, Voltaire was living in exile on the Franco-Swiss border. Within this retreat, he designed and cultivated an actual garden where he could enjoy affable manners, simple living, and a culture of the mind. The careful cultivation of this personal garden is what leads to a life of deep, emotionally rich meaning. And of course, there can be no end for this cultivation. As Ghalib points out, आराइशे जमाल से फारिग नहीं हनूज, अरे पेशे नजर है आईना दायम नकाब में.
Suleiman followed Ghalib and Voltaire's prescriptions precisely. He performed the Araish-e-Jamal of his soul through a single-minded pursuit of everything beautiful and an outright rejection of everything ugly. Once his eyes became positive, new worlds opened up for him. पहले नजर को अपनी बहार आशना बना, अरे फिर मौसमे खिजा में भी फसले बहार देख. How did he acquire this bahar ashna nazar? How did he manage to face the ghastly trials and tribulations life threw at him, and yet, instead of becoming bitter or cynical, remain astonishingly wholesome, capable of enjoying the finer things in life, appreciate beauty in every encounter, become a connoisseur of poetry, a living emblem of decency and civility? It was not just the talim, but also the tarbiyat he received, combined with his natural curiosity and gentle nature, that took him, on the one hand, to Cambridge to explore the secrets of the universe as a student of astrophysics, and on the other, to seek solutions to humanity's shared existential angst, the asrar-e-azal, the essential mysteries of life. He could hold such wildly different interests and face some of the most crushing legal encounters because he had acquired a solid inner life. He recited this gorgeous sher to me during one of our Zoom conversations. Bankar aankh ke asbaab-e tarab hain maujood. Oh, it's so beautiful. Bankar aankh ke asbaab-e tarab hain maujood, nasha hai nasha, na saqi hai na paimana hai. I say what gave him the necessary courage and resilience to conduct himself with unparalleled grace was a certain dard-e-dil. This dard-e-dil is not the one from ishq and firaq, but rather the all-consuming one referred to, "Are arzo sama kahan teri wusat ko pa sake, mera hi dil hai wo ke jahan tu sama sake." Our poets have competed and outdone each other regularly in devising novel ways of expressing extreme dard, gham. For example, saying, "Khoon ke aansu rona," tears have turned into drops of blood from the extreme dard. Of course, Ghalib, the grand master, goes further. He thinks about the mysterious, cryptic, hidden virtues that only manifest themselves when stimulated or disrupted by an external force. Our hearts can bleed, but only when broken, the same way a stone will give out a shudder or a spark, but only when smashed. In a marvelously abstruse twist, Ghalib imagines what would happen if the heart was made of stone. When struck, the pain would be so deadly that instead of giving out a spark, the stone would bleed unstoppably. Rage sang se tapakta wo lahu ke phir na thamta, jise gham samajh rahe ho, ye agar sharar hota. The point is that one must develop and nurture a certain detachment from material possessions and even from one's ego. But where and how do you find the source for this? Allama Iqbal tells us where. तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में. Faqiri is derived from the word faqr, and Suleiman went to the primeval source of faqr, to the ultimate guide, the one who annihilated everything in the presence of the divine. Yes, Suleiman found an integrity of the soul by disintegrating himself within the tragedy of Karbala. To begin with, he was born with a superbly sensitive nature.
Next, he receives his earliest education physically situated next door to the Roza of the Imam in Karbala. Karbala managed to CRISPR Dard-e-Dil into his DNA, bestowing upon him the one charm that has no equal, a tenderness of the heart. And as a result, he became steeped in every glorious detail of this tragedy, and he derived the necessary inner strength through a deep contemplation of Karbala in all its glory. You can see what happened. He is the one person who genuinely deserves the title of Qalandar. A spiritual scientist, a person with an inner high intelligence, a force of nature. He developed an astounding depth in understanding the inner and outer forces necessary to give love, to receive love, to return love. It is the highest compliment that I could pay to Suleiman. Usi ko ishq milta hai. Oh, so true for him. Usi ko ishq milta hai jo andar se qalandar ho. In one of our last conversations, he sounded terribly wistful, reflective. Let me end this tribute to Suleiman by quoting the two shares that he recited for me on that particular day. इतने जीने पे भी जीने का ना अंदाज आया, इतने जीने पे भी जीने का ना अंदाज आया, अरे जिंदगी छोड़ दे पीछा मेरा, मैं बाज आया। मुख बचे हैं मुतहय्यर, मुख बचे दोज बच्चास जो शराब पिलाने के लिए, मुख बचे हैं मुतहय्यर मुतअज्जब साकी, पीने वाले तुझे पीने का ना अंदाज आया। Let us salute the grace with which this man lived his life. I see that his extraordinary children are already proving themselves equal to carrying out the family's noble and grand legacy. MashaAllah. Long may they live and blossom. And as for Suleiman, what can we say except that he will live forever in our hearts? And so I end by saying, Suleiman Mian, Zindabad. Thank you. बहुत ही एवोकेटिव और हार्टफेल्ट और पर्सनल ट्रिब्यूट दिया है राजा साहब को। हैरत की बात है कि आप लोगों में इतने क्लोज रवाबित थे, उसके बावजूद आप कभी मिल नहीं सके, लेकिन बहरहाल उनकी तस्वीर मेरी निगाह में तो जिंदा हो गई और मैं आपका निहायत मशकूर हूँ कि आपने ये किया। अब मैं And I also want to say, by way of connecting to what you said, the tribulations of Raja Sahib are in a way the tribulations of the Indian Muslim right now. And when the history of the citizenship rights of Indian Muslims is written, this will be a chapter. One does not know what kind of a chapter it is because the chapter is still being written. But certainly we will say that in a manner of speaking, he fought the good fight. इसी के साथ मैं दावत दूंगा जनाब अब्दुल बारी साहब से, अगर वो मौजूद हैं, अब्दुल बारी साहब ऑफ द फिरंगी महल। अहमद अब्दुल बारी साहब जो हैं, उनकी बहुत पुराने ताल्लुकात हैं लखनऊ से, और जाहिर है वो जो है निगहबान और मुतवल्ली हैं फिरंगी महल के, तो उनके राजा साहब से बहुत ज़ाती ताल्लुकात थे। तो I just want to say that after Bari Sahab, we have two more speakers. So I thank you for your patience, and I invite Bari Sahab to speak.
السلام علیکم رضا صاحب، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ سلیمان بھائی راجہ صاحب محمود آباد کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. اور میں بہت ہی خوش قسمت ہوں کہ سلیمان بھائی کو میں سن 54-55 سے جانتا تھا. لکھنؤ میں ملاقات رہتی تھی جب ہم دونوں کم سن تھے. اس کے بعد لندن میں، پھر لکھنؤ میں، اور ہر جگہ سلیمان بھائی میرے بڑے بھائی کی طرح ہر طرح انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اپنے اشعار، اپنے قصوں سے. جس طرح سے ان کے والد وہ بھی اسی طرح سے اپنے والد کے صحیح جانشین. اور سلیمان بھائی کے ساتھ جو وقت گزرا ہے وہ ان 10 منٹ میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کے ساتھ ہمارا جو وقت بھی ہم نے ان کے ساتھ گزارا ہے وہ ایک یادگار ہے. خواہ وہ شعر و شاعری ہو، مذہب ہو، سائنس ہو، کچھ بھی ہو، ان سے جو استفادہ حاصل کیا ہے وہ ہمیشہ کام آتا رہے گا. اور سب سے بڑی بات ان کی جو ابھی بات کر رہی تھیں عزرا صاحبہ، تعلیم و تربیت، ان دونوں سے بڑھ کر جو ان کو صحبت ملی اپنے والد کی، اس نے ان کو وہ بنا دیا جسے اب بھی راجہ صاحب کہتے ہیں. اور ہمارے لیے تو بڑے بھائی تھے سلیمان بھائی. اور ہمیشہ جب ہم لوگ ملتے تھے دہلی میں، لکھنؤ میں، لندن میں، وہ اشعار سناتے تھے، پھر وہ لکھ کے مجھے دے دیتے تھے. میرے پاس پوری فائل ہے جس میں وہ اشعار لکھتے تھے اور تاریخ ضرور لکھتے تھے. اور بہت سے اشعار ہیں جو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو اپنے والد کے چند اشعار سنائے تھے میں اس پر ختم کروں گا. اور علی میاں اور امیر میاں ہیں وہ گفتگو کریں گے. اور وہ ایک غزل ہے کہ اٹھے گا ہے چمن والوں کلیجے سے دھواں برسوں، مٹا وہ ایک لمحے میں بنا جو آشیاں برسوں، نشیمن جل چکا دھبا سا شاخ گل پہ باقی ہے، رہے گا داغ دل بن کر نشانے آشیاں برسوں، نوائے نو گرفتار محبت کیا مقابل ہو زمانے کے اسیروں سے، کہاں برسوں اور قفس کی قید میں اے جان دینے والے گھٹ گھٹ کے تیرے نالوں کو ڈھونڈے گا گلستان جہاں برسوں. راجہ صاحب محمود آباد، سلیمان بھائی ہمیشہ یاد رہیں گے اور ہمارے لیے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. لیکن جو ہے آپ کی شاعری کی وجہ سے جو ہے بہت خلاصہ آپ نے پیش کر دیا راجہ صاحب کی پرسنالٹی کا. اب باقی رہ گئے ہیں وہ دو لوگ جو راجہ صاحب کو ابا کہتے تھے. تو with the deepest of gratitude, I am grateful for your presence here, and I first invite Raja Sahab's younger son, Amir Khan, Mahmudabad. Amir lives in the UK and works for Bain and Company, and I look forward to hearing his taassurat. Amir. Shukriya, Nisab. Assalamu alaikum. Let me start by extending the gratitude and appreciation and thanks of not only myself but my family for the reflections and memories that all of the speakers today have offered, and the countless others who have been in touch with us since Abba's passing. Hopefully the brief words that I say today will in a sense tie with the perspectives that many of the speakers have given on my father. फुर्सत है यहाँ कम रहने की, बात नहीं कुछ कहने की, आंखें खोल के कान जो खोलो, बज़्म जहां अफसाना है. This was
one of the first pieces of poetry my father taught me, and this is what came to me soon after his passing. And as with everything my father did, there must have been a reason he chose this as an early lesson. The brevity of a fleeting life, placing even greater importance on finding purpose, so that echoes of our lives reverberate long after us. Many people have spoken of my father's various accomplishments, and indeed he knew many languages and was immersed in theology and jurisprudence and poetry and literature and science and mathematics. But for me, the greatest tribute is the extraordinary impact he had on people he met, however briefly. And it's strange to say that from the messages I received from friends and strangers, I got to know and understand my father better. And these were more than perfunctory messages of condolence. They spoke of how he inspired and challenged, how he sparked belief in the divine, how he could communicate effortlessly across generations, and how he made them laugh and think. Sometimes you can be so close to greatness that you only see a few facets. And his passing and the eulogies and tributes and memories that have followed have allowed me to step back and see more of him. There are many who are brilliant and rich and famous, and many other worldly characteristics, but few people touch others at their very core. My father has left a big void in my family's life, and no doubt with him, we have lost a living history and a treasure of humanity and culture. There are many things that will change, but I pray, and with all of your prayers as well, that my brother and I can be flag bearers of those cherished values, traditions, and beliefs. Central, of course, is Azadari and Marhūm, which he cared for most deeply. Perhaps with time, the void will grow a little smaller, and the sadness will sit side by side with the memories of his wisdom, love, compassion, humanity, and brilliance, as well as his faith. And I'll recite a piece of poetry that I found shortly after he passed, which brought me some comfort and peace. कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा. Thank you very much. शुक्रिया आमिर. आप लोगों से बात करना ही हमारे लिए बहुत बाइस शरफ है, और this could actually be on Raja Sahib's epitaph, the poem that you ended with. So for our final speaker, I would like to invite the elder son of Raja Sahib, Ali Khan Mahmudabad. Ali Khan teaches political science and history at Ashoka University, and we look forward to hearing from him. The floor is yours, Ali. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Perhaps after everyone's words, I am truly lost for words, and I don't know whether to speak as a son, as whether to speak as someone who admired this larger-than-life figure. I don't know from which vantage to speak. So one of the recurring themes that I didn't want to prepare for this, so one of the things that occurred to me that came again and again during the various speakers' talks today, and I'm very grateful to all of you. आप लोगों ने अपने मारूज़ात पेश किए और आपने अपने
جو خود آپ کے یادگار جو وہ موقع تھے ان کے ساتھ جو گزرے ان کو یہاں دہرایا، اور جو جن لوگوں نے یہ منعقد کیا یہ جلسہ، ان کی یاد میں ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ایک چیز جو بار بار جس کا ذکر متواتر طور پر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ مرثیہ خوانی اور مرثیہ تحت اللفظ پیش کرنا، اور ظاہر ہے کہ میرے دادا اور ان کے اجداد نے مرثیہ تصنیف فرمائے۔ ایک ابا کی علی اللہ مقامہ کی زندگی کے سلسلے کے مختلف جو زاویے تھے ان پر لوگوں نے روشنی ڈالی، اور آگے بھی انشاءاللہ لوگ جیسے ہمارے بھائی امیر کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے دور دراز علاقوں سے پیغامات بھیجے، ایسے لوگ جن کا ہم لوگوں نے نام تک کے نہیں سنا تھا، اور ظاہر ہے کہ ابا کا ایک بہت ہی گہرا اثر لوگوں کے دلوں پر ہوا۔ لیکن میں جو بہت ہی اختصار سے جو بات کرنا چاہتا ہوں، جو ممکن ہے کہ آپ لوگوں میں سے بعض لوگوں سے میں نے یہ بات ان کی رحلت، ان کی وصال کے بعد اور اب تک کے شاید آپ لوگوں سے کسی سے یہ ذکر کیا ہو، لیکن بیشتر لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ جس دن انتقال ہوا، جس شب کو ہوا، تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ سب بہت پریشان تھے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ابا علیل بھی تھے، اور نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، ظاہر ہے کہ سب دعائیں پڑھ رہے تھے اور قرآن کی آیتوں کا ورد کر رہے تھے، زیارت عاشورہ تھی اور سورے مختلف پڑھے جا رہے تھے، اور دفتن میرے ذہن میں ایک یہ بات آئی، گویا کہ جو میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا تھا۔ میری بدقسمتی تھی کہ ان کا انتقال 1973 میں ہو چکا تھا۔ گویا کہ ان کی آواز میرے کانوں میں آئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میری آواز سناؤ ان کو۔ وہ ایک لمحے کے لیے تو میں خود متعجب ہوا کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن مجھے یاد آیا کہ ایک مرثیے کی ریکارڈنگ میرے کمپیوٹر پر انہی کے آواز میں موجود تھی۔ وہ مرثیہ انہوں نے شاید 1960 کے دہے میں یا 1970 میں اناؤ میں مرثیہ پیش کیا تھا، پڑھا تھا، اور اتفاق سے وہ عجیب اتفاق یہ تھا کہ وہ پوری ریکارڈنگ بھی نہیں تھی، اس کا بس ایک ٹکڑا تھا جو بیچ درمیان سے شروع تھا، وہ معلوم نہیں کہیں فائل کھو گئی تھی یا منقطع ہو گئی تھی یا کیا تھا۔ تو میں اپنا کمپیوٹر ابا کے پاس لے گیا اور وہ پلے دبایا، اور عجیب و غریب بند سے اپنے والد کی آواز میں انہوں نے مرثیہ سنا، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس وقت وہ کہ ان کی طبیعت کافی خراب تھی اور درد میں تکلیف میں شاید تھے، لیکن متوجہ ہوئے، اور وہ مرثیے کا ایک بند بس اس وقت جو ہے جو اب حفظ ہو گیا۔ اور عجیب و غریب بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تبرک تھا، یہ ایک اللہ کی طرف سے عطا تھی، ایک پیغام تھا مولا کی طرف سے، جیسے کہ ڈاکٹر عذرا صاحبہ نے فرمایا کہ کربلا کا نام آتا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، امام کا نام آتا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ تو یہ عجیب و غریب برمحل بند، اور ظاہر ہے کہ میں جانتا نہیں تھا، وہ بس ایک فائل ملی، اس میں نے پلے دبایا اور بند یہ تھا، اور وہ اس وقت جو کیفیت تھی وہ تو ہم لوگ جو سب تھے وہاں ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے تھی، لیکن میں آپ سے کیا بتاؤں کہ کس طرح سے اس وقت وہ بند جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ جیسے مولا حضرت جون کے حال کا مرثیہ ہے، اور حضرت جون رخصت اجازت لے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام سے اور کہہ رہے ہیں کہ اب جنگ کی اجازت دیجیے، اور آخر میں تو ظاہر مولا دیتے ہیں جنگ کی اجازت، لیکن اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ ہو کے رنجیدہ یہ فرزند پیغمبر نے کہا، سن زیادہ ہے تمہارا نہ کرو عزم وغا، جاؤ آرام لو ہے ذوف تمہیں حد سے سوا، ناتواں تم ہو تمہیں جنگ نہیں ہے زیبا، جاؤ خیمے میں
غم فرقت مولا نہ سہو، دھوپ ہے گرم بہت، وقت ہے گرم بہت، دھوپ کی ایذا نہ سہو۔ مولا کی جود و سخا یہ تھی کہ اس وقت اپنا خیال نہ کر کے ایک بزرگ صحابی کا خیال کر رہے تھے، لیکن جیسے آپ نے غور فرمایا ہوگا یہ اس بند میں ضعف کا بھی ذکر ہے، ناتوانی کا بھی ذکر ہے، جنگ کا بھی ذکر ہے، جو بہرحال ہر شخص جنگ کرتا ہے جب وہ علیل ہوتا ہے۔ تو وہ جو مرثیے سے جو غرق تھے ایک محیط و ماحول میں اور تمدن و ثقافت میں، ایک معاشرے میں، اور خاص کر کربلا و عزاداری سے جو ایک ان میں بے چینی رہتی تھی کہ ایام عزا آئیں اور عزا خانے بظاہر سجے جائیں۔ ان کا اکثر یہ کہنا ہوتا تھا کہ عزا خانے تو سال بھر منور رہتے ہیں لیکن بظاہر ان کو سجا جاتا ہے ایام عزا میں۔ تو میرے خیال سے یہ عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ جہاں تمثال صاحب نے اور سجاد بھائی نے، نظام بھائی نے، حسین افسر چچا نے، محمود صاحب نے، باری چچا نے اور ڈاکٹر عذرا صاحبہ نے، سب نے تقریباً مرثیے اور مرثیہ گوئی اور مرثیہ پیش کرنے کی بات کی۔ تو میرے خیال سے میں یہی بات آپ کے ساتھ اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ وہ آخر لمحوں میں بھی اپنے والد ہی کے آواز میں انہوں نے مرثیہ سنا، اور گو کہ ظاہر ہے اس وقت جو ہمارا دین سکھاتا ہے کہ مختلف سورے اور دعائیں اور تمام چیزیں ذکر ہو، ورد ہو، لیکن یہ عجیب اتفاق تھا کہ اس وقت بھی ایک طرح سے وہاں مجلس ہوئی اور اس میں میرے دادا کی آواز میں انہوں نے مرثیہ سنا، اور ایسا برمحل وہ بند اس بند سے شروع ہوا کہ میں خود جو ہوں ابھی بھی سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، بہت دیر سے یہ پروگرام بھی چل رہا ہے۔ دوبارہ میں اپنی والدہ کی طرف سے، اپنے پھوپھیوں کی طرف سے، عائزہ کی طرف سے اور ہم دونوں بھائیوں کی طرف سے آپ سب کا میں شکر گزار ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ تعزیاتی جلسہ جو آپ نے منعقد کیا یہ واقعاً ایک یادگار جلسہ ہے، اور مصطفیٰ عابدی صاحب جن سے میں رابطے میں تھا ان کا میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اتنا قیمتی وقت، خاص کر ایسے موقع پر جب سب لوگ تعطیل کے سلسلے میں مشغول رہتے ہیں، اور جو تمام اس وقت جن لوگوں نے اپنی باتیں پیش کیں اور تعزیت پیش کی ان کا میں تہہ دل سے اور ہم لوگ سب کی طرف سے میں شکریہ ادا آپ کا کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی یہ پروگرام ختم ہو جائے تاکہ یہ کوئی اس میں حائل میں میری باتیں نہ ہوں، لیکن جب یہ پروگرام ختم ہو جائے تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد، سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کی اصال ثواب کے لیے، اور آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور پھر سے ایک بار بہت بہت شکریہ۔ شکریہ علی۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ہم تکمیل کی منزل تک لاتے ہیں۔ علی نے برمحل بندوں کی بات کی تو مجھے مجاز لکھنوی کی تربت یاد آ گئی جس پہ لکھا ہوا ہے کہ اب اس کے بعد صبح ہے اور صبح 9 مجاز، ہم پر ہے ختم شام غریبان لکھنؤ۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنا یہ تعزیتی جلسہ تکمیل پہ لاتے ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ خدا حافظ۔